بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرسٹ کویشچن آئی نیڈ ٹو آسک یو. ہما صاحبہ, آج ہمارے آرمی چیف صاحب نے بتایا کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور اسے ایک وینم زہر پھیلایا جا رہا ہے اداروں کے خلاف. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس زہر کو روکنے کے لیے ہما صاحبہ ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر یعنی ایکس کو بند کر دیا گیا اور پھر سارے حکومتی اداروں نے, حکومتی شخصیات نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کیا اور ہر روز وہ اس ٹویٹر اور ایکس کے اوپر, جس کو وہ نیشنل سیکیورٹی کے تھریٹ کہتے ہیں, اس کو استعمال بھی کرتے ہیں, اس پہ اپنے آفیشیل انفارمیشن شیئر بھی کرتے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ مزید ریگولیشنز ہوں گی. کیا کیا جائے گا؟ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے, سارے پلیٹ فارمز بند کر دیں گے؟ اور ڈو یو تھنک یہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں, اسی لیے اتنی بات بار بار کی جا رہی ہے؟ دیکھیے, اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وی لیو ان اے اسٹیٹ جہاں پہ بہت سارے نئی اصطلاحات آ گئی ہیں. فار ایگزامپل اس زمانے کو پوسٹ ٹروتھ ایرا کہا جاتا ہے, یا فیک نیوز, یا پروپیگنڈا ایرا, یا انفارمیشن وارفیئر. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 21st سینچری کے نئے حقائق ہیں. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ان حقائق کی جو ہتھیار ہیں وہ لارجلی سوشل میڈیا ہے. تو چاہے غزہ وار ہو اور چاہے یونیورسٹیز کی پروٹیسٹ ہو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں ہیں ان کو یہ جتنی بھی ناپسندیدہ ہو وہ اسے روک نہیں پا رہے. اور اسی لیے آج ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسرائیل نے زمین پر بہت ساری تباہی پھیلائی ہو لیکن وہ پی آر وار ہار گیا ہے. اس طرح جتنی بھی کوشش کر لیں, جو 70 لوگوں سے ایک پروٹیسٹ شروع ہوئی تھی یو ایس کی ایک یونیورسٹی میں, اب اس وقت 35 یونیورسٹیز میں ہے اور یورپ میں ہے اور آسٹریلیا میں ہے. یعنی آپ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ جو کام امریکہ اسرائیل نہیں کر سکا وہ ہم کیسے کریں گے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو 21ویں صدی ہے اس کے حملے کے ہتھیار بھی مختلف ہیں اور دفاع کے ہتھیار بھی مختلف ہیں. اور اگر 80 کی دہائی کی اسٹریٹجیز استعمال کی جائیں گی تو کامیاب نہیں ہوں گی, جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا. یہ بتائیے ہما صاحبہ, آج ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی یعنی انفلیشن کی شرح 17% پہ آ گئی ہے, معیشت میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں, مہنگائی کم ہو گئی ہے. بٹ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہر آدمی اس وقت پریشان ہے, اس کے بلز روز بڑھ رہے ہیں, اس کی انکم وہیں کھڑی بھی ہے, کافی جگہوں پہ کم ہو گئی ہے, اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے, کیونکہ پیٹرول کم ہوتا ہے تو کسی چیز کی قیمت کم نہیں ہوتی.